اس طرح کا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ کو نظر نہیں آیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایا۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا رکھا تھا، تھوڑا سا فاصلہ رکھا تھا۔ امام الانبیاء جب کبھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں دیکھنے میں آتا تو جب سرکار گفتگو کیا کرتے تھے سامنے والے دانتوں میں جو خلا تھا وہاں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے اوے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے اوے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ امام الانبیاء کو نہیں دیکھا بن دیکھے حضور کی شان پر آج دیوانے اپنا سر کٹانے کو تیار ہے، اپنی گردنیں دینے کو تیار ہے، اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ غازی علم الدین شہید نے بھی دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے حضور کی ناموس کے اوپر پہرا دیتے ہوئے جناب والا کھتری کو تہے تیغ کر دیا، اور اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو جب ان کو میاں والی جیل کے اندر ڈال دیا گیا، ان کو جیل کے اندر دیدار کرا دیا۔ وہ کس طرح کے رات کا وقت تھا، جیل کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، تالے کی چابی مالکوں کے پاس تھی، اور دربان وہاں پر چوکیدار بدستور قائم تھا، وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر مامور تھا، اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چمک ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو جنابے والا کھلا رکھنا مشکل ہو گیا، اس نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چمک غائب ہو گئی اس نے دیکھا کہ علم الدین شہید اپنی کوٹری کے اندر موجود نہیں ہے، وہ رونا شروع ہو گیا، اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ کافروں کی حکومت ہے، وہ کہیں گے کہ تجھ کو بندہ دیا تھا کدھر گیا، ورنہ تو وہ مجھے قتل کر کے رکھ دیں گے۔ وہ رونا پیٹنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چمک ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا کہ دوبارہ میرے لیے آنکھوں کو کھلا رکھنا مشکل ہو گیا، میں نے آنکھوں کو بند کر دیا۔ جب وہ چمک ختم ہو گئی میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو وہ جوان اپنی کوٹری کے اندر موجود تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، تالے بھی لگے ہیں، دروازے بھی بند ہے، نہ تالا ٹوٹا نہ دروازہ کھلا، یہ جوان کیسے غائب ہو گیا اور کیسے آ گیا؟ میں نے ان سے پوچھا، مگر انہوں نے کہا راز کی باتوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ میں نے ان کو کہا اے جوان، تجھے اس نبی کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں جس کے نام پر یہاں آیا، ذرا بتا تو صحیح۔ غازی علم الدین شہید نے جب امام الانبیاء کا واسطہ سنا مست ہو گئے، بے خود ہو کر ان کو بیان کرنے لگے۔ ارے جب چمک پڑی تھی حسنین کے بابا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو لینے کے لیے آئے، مجھ کو لے کر حضرت علی المرتضی شیر خدا چلے گئے، اور مجھ کو امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا حضور سرکار کی کچہری لگی ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام کی محفل پاک سجی ہے، آپ کے صحابہ دیوانہ وار موجود ہے۔ میرے آقا نے مجھ کو تسلی دی اور مجھ
تجھ کو فرمایا اے غازی علم الدین شہید، اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو جا، تجھ کو جیل سے نکال دیا، جدھر دل کرتا ہے چلا جا، تجھ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن اگر تو انعام آخرت کے اندر پانا چاہتا ہے، دونوں جہان کی عزت لینا چاہتا ہے، تو جا دوبارہ جیل کے اندر چلا جا، جو تجھ کو سزا دی جائے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا، جو تجھ سے معاملہ کیا جائے اس کو برداشت کر لینا، جو تیرے ساتھ سلوک کیا جائے اس کو قبول کرنا، اور اس کے بعد ہماری بارگاہ کے اندر آنا، تجھ کو جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا۔ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو جناب الفاظ میں یاد رکھنا۔ جی جی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔